ہر لحاظ سے آج ایک بہت بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے تعمیراتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے بہت ہی تاریخی، بہت ہی بڑا کنسٹرکشن پیکج وہ دے چکے ہیں، مگر آج کے تعمیراتی پیکج کے ذریعے، جس کے ذریعے ملک میں گھروں کو بنانے کے لیے، فلیٹس بنانے کے لیے، تعمیرات کو ایک نئے رخ پہ آگے بڑھانے کے لیے پہلی بار حکومت پاکستان نے اور پاکستان کے بینکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں تعمیراتی صنعت کو، پاکستان میں گھروں کی بنانے کے لیے ہاؤسنگ فائنانس قائم کیا جائے گا، ہاؤسنگ فائنانس پرووائڈ کی جائے گی، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی، اور وہ بھی اس انداز سے اتنے بڑے پیمانے پہ جس کی کوئی مثال پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور وہ بھی انتہائی کم شرح پہ۔ اور اس میں اس کی سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ انتہائی چھوٹے گھروں کے لیے، تقریباً 150 گز کے گھروں کے لیے آپ کو جو قرضہ ملے گا، بینکوں سے قرضہ ملے گا، وہ صرف 5% شرح پہ آپ کو مل جائے گا، 5% پہ آپ کو قرضہ اویلیبل ہوگا، اور اس کے لیے اسلامی جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی اویلیبل ہوں گی، یعنی کہ جو شریعہ فائنینسنگ چاہتے ہیں ان کو شریعہ فائنینسنگ بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اس سے بڑے گھر ہوں گے یا فلیٹس ہوں گے، وہ اس کے لیے بینک 7% پر شرح پر قرضے دیں گے، اور یقیناً یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ چھوٹے گھروں کے لیے تقریباً 30 لاکھ روپے کی فائنینسنگ اویلیبل ہوگی، اس سے بڑے گھروں کے لیے 50 لاکھ روپے کی فائنینسنگ اویلیبل ہوگی، اور اس طرح سے پابند کیا گیا ہے پاکستان کے کمرشل بینکس کو، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے براہ راست خود اس میں دلچسپی لی ہے، جس کے ذریعے اب پاکستان کے تمام بینک اپنے کیپٹل کا 5% تعمیراتی سرگرمیوں میں لگائیں گے، ہاؤسنگ فائنانس میں لگائیں گے، اور اس طرح سے اگلے سال بھر کے لیے تقریباً 330 ارب روپے اویلیبل ہوں گے ان تعمیراتی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ ہر لحاظ سے گیم چینجر ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا اعلان آج وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ بینکوں سے جب جو لوگ جا کے قرضے لیں گے تو اس قرضے کے اوپر جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی جو انٹرسٹ ہے، جو سود دینا ہے، وہ صرف 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا۔ 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا، باقی گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اور یہ ہر کے لیے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو خاص ہم نے تاکید کی ہے کہ 5% آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دے۔ یہ 330 ارب روپیہ بنتا ہے، تو 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا۔ جو سورس آف انویسٹمنٹ ہے، جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں، جو بھی خریدے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس انیشل بھی سرمایہ کاری کے پیسے نہیں ہیں، حکومت نے 30 ارب روپے رکھ دیے ہیں، اور وہ جو انیشل پیمنٹ ہوگی اس کی سبسڈی حکومت دے گی، اور اس طرح سے یہ 330 ارب روپے جو ہے وہ ڈپلوائے ہو سکیں گے، اور یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ وزیر اعظم حکومت جانتی ہے کہ صوبوں کے اندر NOCs کے معاملے، اپروولز کے معاملے انتہائی کرپٹ نظام ہے جو کہ موجود ہے، اور یقیناً سندھ میں ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے اربوں ڈالر کی کرپشن جمع کی گئی ہے پچھلے 30 سال کے دوران، لیکن ان اپروولز کو بھی اب سامنے رکھا گیا ہے۔ صوبوں سے اس بات کی یقین دہانی حاصل کی گئی ہے کہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا، یہ غریب لوگوں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے اپروولز میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے، ان پروجیکٹس میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم نے آج اس کا بھی ذکر کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، لہٰذا اس کمیٹی کا، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک یہ کام ہوگا، جو ان کو رکاوٹیں آتی ہیں، جو لوگ خریدیں گے وہ کم کی جائیں۔ تو یہ کوآرڈینیٹ کرتی رہے گی مسلسل کہ اس کے اندر ہر قسم کی رکاوٹیں ہم دور کریں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے، یہ جو NOCs ہیں، جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے NOCs کے لیے، وہ ہم نے بہت کم کر دی ہے، 1 ونڈو آپریشن کر دی ہے۔ ہر صوبہ 1 ونڈو آپریشن کر رہا ہے، ایک پورٹل ہوگا، اس کے اوپر وہ جائیں گے، یعنی انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے گھر بیٹھے بیٹھے۔ پھر ٹائم لیمٹ ہوگا اپروولز کا، مختلف جگہ پہ کہ 30 دن ہے کہیں، یعنی ہر اپروول کا ٹائم لیمٹ دے دیا، اگر تب تک اپروول نہیں ملے گی تو وہ لوگ کام شروع کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ٹیکسز ریڈیوس کر دیے، پروونسز کے ٹیکسز تھے، تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی جس کو میں پریزائڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا، یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی، اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں۔
بہت اہم بات وزیر اعظم عمران خان نے یاد دلائی کہ کورونا کی وجہ سے بین الاقوامی کمیونٹی کی وجہ سے یعنی کہ IMF کی وجہ سے پاکستان کو چھوٹ ملی ہے کہ اس کنسٹرکشن پیکج کے لیے، اس تعمیراتی پیکج کے لیے 31 دسمبر تک ہر طرح کی سرمایہ کاری نو کوشچن آسکڈ ہوگی، اس پہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. ایک ایمنسٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے. وزیر اعظم عمران خان نے یاد دلایا کہ یہ سنہری موقع ہے، آخری موقع ہے، اور یقیناً یہ اس کنسٹرکشن پیکج کو تعمیراتی جو ماحول بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بہت بڑی سہولت دی گئی ہے کہ اس کی تمام سرمایہ کاری پہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کے لیے ہمیں صرف 31 دسمبر تک ہمیں ٹائم ملا ہے. ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹف پہ اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ، ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے. اس لیے یہ ضروری بتانا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے. یہ 31 دسمبر کے بعد آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا. کئی پھر بھی رہیں گی، لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے. یہ صرف اسی سال کے لیے ہے، اور یہ ہمیں صرف اس لیے ملی ہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے، نہیں تو ہمارے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں یہ ہمیں نہیں ملی تھی پرمیشن. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پوری طرح اٹھائیں، کیونکہ 31 دسمبر کے بعد پھر جو ہمارے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں وہ پھر ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی، اور پھر یہ آپ کو ونڈو نہیں ملے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں 100% کریڈٹ دینا پڑے گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو. سر توڑ انہوں نے کوشش کی پچھلے پورے ایک سال سے. میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ اس کو فالو اپ کر رہے تھے. پاکستان کے بینکوں کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، پورے نظام کو، FBR کو، بین الاقوامی قوتوں کو، IMF کو، ہر ایک کے ساتھ براہ راست وزیر اعظم نے خود ڈیل کیا اور تمام مسائل کو حل کیا ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ہفتے وہ اس کی پروگریس کا بھی جائزہ لیں گے. وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ہم اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں تعمیرات کی انڈسٹری چل پڑی تو پاکستان کی معیشت کا رنگ بدل جائے گا. یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. ہر لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں کورونا سے نمٹنے کے لیے جو NCOC بنایا گیا تھا، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، اسی کی طرز پہ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاؤسنگ کے لیے بھی ایک NCOC بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کا وہ خود اس کی وہ نگرانی بھی کریں گے اور اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کا فالو اپ بھی لیں گے. اس پورے کام میں، اس پورے انتہائی اہم قومی مشن میں وزیر اعظم کے مسلسل جو سپورٹ حاصل ہوئی ہے، جو سسٹم انہوں نے بنایا اس کی سربراہی کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر، جو پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ ایڈجوٹنٹ جنرل بھی ہیں اور بہت ہی مایہ ناز آفیسر. اس کے علاوہ پاک فوج کے سرونگ آفیسر جن میں ایک جنرل آفیسر بھی شامل ہے، وہ اس ٹیم کا حصہ ہے. یقیناً یہ پورا قومی مشن ہے جو کہ اس وقت انفولڈ کیا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک نئے راستے کا تعین ہو سکتا ہے. اس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز نے، تمام وہ لوگوں نے جن کو کہ اس پورے معاملے کی تجربہ کاری تھی، وہ مسلسل حکومت کی معاونت کرتے رہے. ان میں سے دو اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں بینکاری کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں پہلی بار اس لیول کی ہاؤسنگ فائنانس بینکوں سے ارینج کی گئی ہے. اس میں بڑا تعاون کیا. جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے نامور بینکار ہیں، سابق وزیر خزانہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن بخشی، جو کہ سابق چیئرمین ہیں آباد کے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بہت طویل تجربہ رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. بتائیے گا کیا سگنیفیکنس ہے اس بات کی، پاکستان کی تاریخ میں اس انداز کی ہاؤسنگ فائنانس بینکوں نے اگری نہیں کی ہے، اس لیول کی اور اس کوانٹم کی. بہت ہی میسو اپیرنٹلی یہ ایکسرسائز لگ رہی ہے. شکریہ آپ خان صاحب. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے تو کہہ ہی دیا ہے، لیکن میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دنیا کے بیچ میں جو ہاؤسنگ ہے یا ہاؤسنگ سٹارٹس ہیں، وہ یہ تعین کرتے ہیں کہ اکانومی گرو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. امریکہ میں ان کو ہاؤسنگ سٹارٹس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ سٹارٹ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، اکانومی گرو کر رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے بیچ میں یہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ جو ہے وہ بالکل ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اکانومی کا 0.25% ہے. اور یہ انڈیا میں 10% ہے، بینک مطلب تھائی لینڈ کے بیچ میں کوئی 26% ہے، ملیشیا میں 36 ہے، اور یہ کوریا وغیرہ کے بیچ میں تو اپنی GDP سے بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو اس میں اس جو ایکٹیویٹی سے محروم ہو گئے. اب جو یہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ انڈسٹری ہے، یہ 40 سے 42 انڈسٹریز کو کھڑا کر دیتی ہے. کیل بنانے والے، سیمنٹ، اینٹ بنانے والے، دروازے والے وغیرہ سارا. تو اس کا ایک ملٹیپل افیکٹ ہے اس پوری اکانومی. اچھا، یہ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟
یہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ فور کلوجر لا نہیں تھے، جو آج پرائم منسٹر نے بھی کہا. فور کلوجر لا کا مطلب ہے کہ جو وہ لا نہیں ہے جس میں اگر ایک بندہ ڈیفالٹ کرے تو وہ اس کی ریپوزیشن بینک کر سکتے. تو بینک اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو بینک پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے، لوگ اپنے اثاثے جو بیچ کے اپنے گھر بناتے. تو اب اگر انہوں نے، اس حکومت نے، اسپیشلی پرائم منسٹر نے بہت محنت کر کے، یہ کورٹ میں پھنسا ہوا تھا اور وہ انہوں نے فور کلوجر لا ٹھیک کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چھوٹے گھر ہیں اور درمیانے گھر ہیں اس کے اوپر وہ سبسڈی بھی دیں گے. یہ دو ایریاز تھے جو کہ اس وقت رکاوٹ پیش کر رہے تھے. ان دونوں کی ہونے کی وجہ سے تنویر صاحب اس میں جو بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نگرانی میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا 5% پورٹ فولیو جو ہے وہ ہاؤسنگ فائنینس میں دیں گے، جس کا مطلب لگ بھگ 330 ارب روپے جو ہے وہ استعمال ہوں گے. اور اس کی بھی اب بینکوں پر پابندی ہے کہ اس کو وہ اسپینڈ کریں، یہ لینڈ کریں سال 1.5 سال کے اندر ہی یہ ہونا ہے نا، ورنہ یہ پیسے روکے رہے 7 سال بھی نہ ڈسبرس ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم صاحب آپ تو رک رہے ہیں 330 ارب پہ. لیکن جی پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پرائم منسٹر نے، اس حکومت نے کہا ہے کہ چھوٹا گھر جو ہے 1,00,000 گھر تو بنے گا اس کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی، جس کا مطلب ہے ان کا کاسٹ اتنی کم ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر 5 مرلے کا گھر ہوگا تو اس پر 5% ہوگا، اور اگر 10 مرلے کا گھر ہوگا تو اس کے اوپر یہ 7% ہوگا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے جو اس کے اوپر جو ایک قسم کا مارک اپ ہے وہ بھی کم کر دیا. تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا، یہ دیٹ بائی اٹ سیلف جو ہے وہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے. لیکن انہوں نے جو دروازہ کھولا ہے وہ بینکوں کے لیے یہ کھولا ہے کہ بھائی اب آپ کا پیسہ سیکیور ہے، اب آپ ان کو جب پیسے دے دیں گے تو فور کلوجر لا بھی آپ کے پاس ہے. تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو 5% ہے، یہ 5% صرف خان صاحب لو انکم والوں کے لیے ہے. وہ لو انکم والوں کے لیے 5% کہہ رہے ہیں. 330 ارب روپے صرف لو، جس کا مطلب ہے وہ گھر جو 15 سے 25 لاکھ والے ہیں. باقی جو گھر ہیں اس کے اوپر اسکائی از دا لمٹ، بیکاز اس وقت بینکوں کے پاس بہت لیکوڈیٹی پڑی ہے. اور اگر ان کو کہا گیا کہ یہ بھائی، اور اس پہ زور لگانا پڑے گا اسٹیٹ بینک کو اور بار بار کہ بھائی بینکس آپ یہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں پیسے مت ڈالیں، اب یہ سیکیورڈ کریڈٹ ہے جس میں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم یہ 300, 400, 500 ارب روپیہ سالانہ اس کو اگلے 2-3 سال میں جانا چاہیے، بیکاز بینکوں کے پاس اتنی لیکوڈیٹی ہے. زبردست. اور یہ یقیناً ظاہر ہے کہ ارب روپے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ تو پورا نقشہ پاکستان کا بدل جائے گا. حسن بخشی صاحب، آپ اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے بتائیے. ظاہر ہے کہ اب ڈیلیور آپ لوگوں نے کرنا ہے، ایکسیکیوٹ آپ نے کرنا ہے. تمام چیزیں لگ یہ رہا ہے کہ اپیرنٹلی جو ہے وہ تیار ہو گئی. آپ لوگ اس سلسلے میں کتنے تیار ہیں اور آپ کیا پرومس کر سکتے ہیں قوم کو اور پرائم منسٹر کو، جنہوں نے کہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ سر توڑ کوشش کر کے یہ تمام چیزیں، کنسٹرکشن پیکیج، اس کی جو ٹیکس والے معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا، اور اب یہ میسو ہاؤسنگ فائنانس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. تو کیا اب ہم دیکھنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب. کامران خان صاحب 72 سال کی پاکستان کی تاریخ میں وہ نہیں ہوا جو عمران خان مسلسل ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کر رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا اقدام یہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ہاؤسنگ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ کیا ہے؟ اس میں تمام صوبوں کا پارٹیسپیشن ہے. اس میں تمام وہ یوٹیلٹی ایجنسی، وہ اداروں کے سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں کہ جہاں پر ہر ہفتے میٹنگ ہوگی اور اس انڈسٹری کے امپیڈینٹس جو رکاوٹیں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہوں گی اور دور ہوں گی. دیکھیں پہلے بھی ہوتی تھی میٹنگ، آج سے پچھلے ادوار میں وہ 2-2 سال میٹنگ نہیں ہوتی تھی، پر جب ہر ہفتے میٹنگ ہوگی جو بھی پرائیویٹ سیکٹر مسائل سامنے رکھے گا تو وہ مسائل اس میں دور ہوں گے. یہ پہلی میٹنگ میں اس نیشنل کمیٹی کی میٹنگ میں جو 4 بڑے فیصلے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں سمجھا دوں. شوکت ترین بھائی نے تو بتایا، وہ بہت سینئر آدمی بھی ہیں. دیکھیے اس وقت مینڈیٹری کر دیا گیا ہے تمام بینکوں کو کہ وہ اپنا 5% پورٹ فولیو ہاؤسنگ کنسٹرکشن یا خریدار کو دیں گے. یہ ہم نے بتایا بخشی صاحب، یہ ہم نے تفصیل سے بتایا، یہ بالکل بتایا. جی
ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیجئے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. بالکل یہ تو ہم نے بتایا کہ 5% دیں گے, یہ تمام چیزیں کتنا دیں گے, کس شرح پہ دیں گے, یہ سب تو دیا. اب آ جائیں اس کی جو ایکسیکیوشن والا پارٹ ہے اس کے لیے کیا کیا طے ہوئے. مثال کے طور پہ کہا گیا ہے کہ صوبوں میں 1 ونڈو آپریشن ہوگا. سندھ میں ہوگا 1 ونڈو آپریشن کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو سندھ کا ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سندھ نہیں کرے گا, مثال دیتے ہیں نہیں ہوگا, تو ہر ہفتے جب کوارڈینیشن کی میٹنگ ہوگی کوارڈینیشن کمیٹی میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ پیچھے نہیں رہنا چاہے گا, کیونکہ یہ اب ہم بات کر رہے ہیں ٹریلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ کی, لاکھوں امپلائمنٹ کی اور اکنامک ایکٹیویٹی کی. تو کوئی بھی صوبہ, چاہے وہ سندھ ہو, وہ پنجاب ہو, وہ KPK ہو یا دوسرا کوئی بلوچستان ہو, اس کا چیف منسٹر کیوں پیچھے رہنا چاہے گا, کیوں چاہے گا وہ انویسٹمنٹ پیچھے رہے. تو میں نے یہ کہا کہ جب ہر ہفتے, اور پرائم منسٹر کو ہر ہفتے میں 2 بار بریف کیا جائے گا, جو سمپلیفیکیشن ہے اپروول کے, دیکھیں وہ بہت ایک امپورٹنٹ وہ ہے پرابلم جو میرے خیال میں سندھ میں بہت زیادہ ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی کسی حد تک ہے. وہاں پر بھی یہ اب ایڈریس ہوگا کہ اگر فرض کریں ہر ہفتے وہاں پوچھا جائے گا کہ آج اس ہفتے میں آپ نے کتنے اپروول کرائے, کتنے کیسز جمع ہوئے تھے, تو ہر صوبے کو, ہر چیف سیکرٹری کو اپنی پرفارمنس پرائم منسٹر کو دکھانی ہوگی. تو اس سے ایک چیک رہے گا. دیکھیں اس سے اور ایک بہت بڑا جو کام ہونے جا رہا ہے کہ اپ ٹو 850 اسکوائر فٹ اس پہ 5% پہ فائنینسنگ ہوگی, جو کائبور سے بھی -2% ہے. تو اس کا مقصد یہ آج تک ہسٹری میں ہوا نہیں تھا. اور اپ ٹو 1000 اسکوائر فٹ فلیٹ پہ جو 10 مرلے مکان تک ہے اس پہ فائنینسنگ کا ریٹ ہوگا 7%, جو کہ آج کا کائبور کا ہے. تو اس کی جو سبسڈائز گورنمنٹ کر رہی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اسی طرح نیا پاکستان میں سر جو مکان دینے کی بات ہو رہی ہے وہ 17 لاکھ روپے میں مکان دیا جائے گا, زمین اور مکان, جس میں خریدار صرف 10% دے گا, یعنی 1,70,000 روپے, 5% پہلے دے گا تقریباً 80-85 ہزار روپے, اور باقی 85,000 قسطوں پہ دے گا. جو 30 ارب روپے کی سبسڈی کی بات ہو رہی ہے, 1 لاکھ لوگوں کو اپ فرنٹ 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی. یعنی اگر آپ وہ مکان خریدتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کے اکاؤنٹ میں بینک میں 3 لاکھ روپے کریڈٹ کر دیے جائیں گے, تو آپ کا ٹوٹل لون کا پورٹ فولیو رہے گا 12 لاکھ روپے. اور وہ 12 لاکھ روپے تقریباً آپ کو 8,000 روپے کی قسط, 9,000 روپے کی قسط کے ساتھ 15-20 سال میں اس مکان میں رہتے ہوئے ادا کرنا ہے. تو شاندار پروگرام ہے مختصر, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں, یہ کبھی نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا, بالکل 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ہی شاندار عالی شان یہ ماشاءاللہ انیشیٹو ہے. تقریر صاحب یہ بتائیے گا, یہ بینکوں کی ضرورت ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں, تمام چیزیں ہیں, ان کو اپنا جو لون ہے سیکیورٹائز کرنا ہوتا ہے, انہیں کولیٹرل چاہیے ہوتا ہے, انہیں چارج کریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ مسائل ایڈریس ہو گئے ہیں آلریڈی کہ وہ کیسے ایڈریس ہوں گے؟ کامران صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ بہت ہی محنت ہوئی. ہم سب نے مل کے, جنرل صاحب نے, انہوں نے, یہ بلڈرز نے, ساروں نے مل کے بہت محنت کی. دیکھیں جی, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہیں ایجنسیز وغیرہ کریں گی, تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ نیفڈا جو ہے یہ ہر پروونس کے بیچ میں, ہر بڑے شہر کے بیچ میں اپنے دفاتر کھولے گا, اور انہی دفاتر میں یہ ساری ایجنسیز بیٹھیں گی. بلڈنگ جو ہے وہ اپروول والی بیٹھے گی, پانی والی بیٹھے گی, بجلی والی بیٹھے گی, سارے بیٹھیں گے. 1 ونڈو وہاں ہوگا. اور ایک اور ایجنسی کھلنے والی ہے, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹیز, ریراز کھلیں گی. اس میں ٹائم لگے گا, لیکن جب تک وہ نہیں کھلیں گی اس سے پہلے یہ کریں گا. جب آپ نے جو بات کی کہ جی بینکوں کے ساتھ کیسا ہوگا, ان کی سیکیورٹی کیسی, تو ٹرسٹی کانسیپٹ ایک لایا جا رہا ہے کہ جس وقت آپ نے وہ زمین خریدی, وہ ٹرسٹی ایک ہے, جس طرح CTC ہے جو شیئرز کے لیے یہ کرتے ہیں, وہ شیئرز لے لیتے ہیں اور ٹرسٹ میں لے لیتے ہیں. تو یہ زمینیں وغیرہ ان کے پاس چلی جائیں گی, اس پہ سارا کچھ جو ہوتا رہے گا وہ ٹائٹل ان کے پاس رہے گا, اور وہ جس وقت وہ پیسے دے دے گا جو اینڈ یوزر ہے تو وہ اس کے نام پہ گھر چلا جائے گا. تو یہ بہت اینڈ ٹو اینڈ اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہے, اور اس میں بینکس بالکل انوالو تھے. اور ابھی میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جو پائلٹس ہیں اس کے اوپر, وہ پائلٹس ٹیک آف سٹیج پہ ہیں. اگلے 1 ہفتے میں, 2 ہفتے میں یہ 2 قسم کے جو پائلٹس ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, جہاں گورنمنٹ پیسے لینڈ پرووائڈ کرے گی اور بینکس پیسے دیں گے, پہلے کانٹریکٹرز کو, ڈیولپرز کو, اور پھر بینکس
جا کے پیسے دیں گے اینڈ یوزر کو، جس سے وہ کانٹریکٹر کے پیسے پے ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس میں یہ سبسڈی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر اپنی زمین دے گا ڈیولپر، اور اس پہ بینکس پیسے دیں گے کنسٹرکشن کے لیے، اور اینڈ یوزر کو دیں گے۔ تو یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں اس وقت پیرلل کے بیچ میں ٹیک آف سٹیج پہ ہیں۔ اس سے ہم نے اس گویا لیے کہ کہا کہ پہلے آپ یہ پائلٹ کریں۔ کنسٹرکشن پیکج ہے، یہ 42 انڈسٹری کا پیکج ہے، مگر یہ تو بینکس کے لیے بھی ایک میسو پیکج ہے جو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا سالڈ بزنس بینک کو ملے گا۔ پاکستان کے بینکس تو گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر 13% پہ پیسے رکھ کے بھول جاتے ہیں، ان کو آگے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو ان کے لیے بھی بڑا ایکسائٹنگ پیکج ہے ترین صاحب۔ بالکل، دیکھیں ابھی اس وقت بینک جو ہیں، اگر فرض کرو ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کا 7%، تو اگر یہ لانگ ٹرم پیپر میں بھی جاتے ہیں وہ 7.5-8% ہوتا ہے۔ اس کے بیچ میں کم از کم وہ 10% بنائیں گے، بیکاز اس کے بیچ میں ان کا 2-2.5% کا اسپریڈ ہوتا ہے۔ اور یہ تو سیکیورڈ ایسے ہے کہ اس کے بعد آپ کو شاید یہ ابھی تو ڈیٹیل میں پتہ بھی نہیں ہے کہ ورلڈ بینک کے تھرو ہم لوگوں نے جو 40% جو ہے وہ انشورنس لے لی ہے ان کے لیے، فرسٹ لاس انشورنس بینکوں کے لیے۔ اس کا مطلب 40% تک اگر پہلے لاس ہوتا ہے ان کا پورٹ فولیو پہ، تو ان کو لاس بھی نہیں لینا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ پیپر ہے، تو پیسے بھی تھوڑے زیادہ بنیں گے، سیکیور بھی ہے، اور لاس اس کے بیچ میں مطلب یہ تو یقیناً اللہ کے فضل سے یہ تو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے بینکس کے لیے، اور پھر ظاہر ہے کہ قومی مشن ہے، یہ قومی پروگرام ہے۔ بخشی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی کمیونٹی ہے، جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں، وہ کتنے تیار ہیں؟ اس کے علاوہ جو اس سے پہلے جو کنسٹرکشن پیکج آیا تھا، پھر جو آپ لوگوں کے ٹیکسیشن کے امور ہیں وہ بھی تو ایڈریس ہو گئے نا آلریڈی ایف بی آر کے پاس، اور پھر ظاہر ہے کہ ابھی جتنی بھی سرمایہ کاری ہوگی اس پہ کوئی نو کوشچنز آس ہے، پھر ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ ویو کیا جا رہا ہے۔ وہ جو کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ایف بی آر کی اور ٹیکسیشن مرات ہیں وہ بھی تو بہت میسو ہے نا۔ دیکھیں کامران صاحب، پوری انڈسٹری بہت ایکسائٹیڈ ہے، نہ صرف ایکسائٹیڈ ہے بلکہ لک فارورڈ کر رہی ہے کہ یہ کس طرح انفولڈ ہوگا، اور ہم سب اس میں اپنا ایک مثبت رول پلے کریں گے۔ اور دیکھیے جہاں پر یہ انڈسٹری کے لیے بہت بہتر ہے، آپ اس عام آدمی کی بھی ذرا بات سن لیں جس کو 17 لاکھ میں اپنی زمین، اپنا بنا ہوا مکان 1,70,000 میں مل رہا ہے، اور باقی اس کو قسطوں میں پیسے دینے، اور اس مکان کو جب اس کو قبضہ ملے گا اس کی مارکیٹ ویلیو 35 سے 40 لاکھ روپے ہوگی۔ دیکھیں یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ جتنے لوگوں کی، ان غریب لوگوں کی، ان درمیانے طبقے کی، اس الیکٹریشین کی، اس پلمبر کی ویلتھ بن رہی ہے۔ یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا انسینٹیو ہے، جو لوگ آج کچی آبادی میں بھی 15-17 لاکھ روپے کا مکان نہیں ملتا، جہاں لیز نہیں ہوتی، جہاں پر کوئی آفیشیل نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی انڈسٹری بھی لک فارورڈ کر رہی ہے۔ ایف بی آر نے آج صبح بھی ہماری 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے ایف بی آر سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تھرو، اور جو امپیڈیمنٹس ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ اگلے بدھ تک ہم دور کر دیں گے، تاکہ یہ پورٹل، یہ سسٹم پہ ہر کوئی اس کو اویل کر سکے۔ تو دیکھیں اب جو کام کرنے کے طریقے میں فرق یہ ہو گیا کامران خان صاحب کہ اب یہ مہینوں کی بات نہیں رہی ہے، یہ 4 دن 5 دن کی بات نیکسٹ میٹنگ کی بات ہے۔ تو اگر میں کوئی کمٹمنٹ کر کے جاتا ہوں 4 دن کا، یا کوئی ایف بی آر یا منسٹری آف فائنانس یا کوئی بھی ادارہ کر کے جاتا ہے، تو اس کو 5 دن میں رپورٹ دینی ہے، اور وہ رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کے پاس پٹ اپ ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جہاں پر بھی فیلئر ہوگا، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہو، چاہے وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کا ہو، چاہے وہ کوئی ایسی ریگولیٹری اتھارٹی کا ہو جس کو گورنمنٹ کا صاف اور کلیئر ڈائریکشن ہے کہ یہ اکنامک ریوائول پلان ہے 2020، اور سب نے یکجا ہو کے جٹ ہو کے اس میں کام کرنا ہے اور اچیو کرنا ہے۔ تو اب چونکہ اس کی تمام چیزیں پرائم منسٹر خود مانیٹر کریں گے، پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہے ہائیسٹ اتھارٹی ان پاکستان ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گی کہ وہ پرفارم کر نہیں سکے۔ اس لیے میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے تمام ریگولیٹری اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان کو بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں آئیں اور اس میں بھرپور تعاون کریں۔ ہم اس سے ایک بہت بڑا اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان میں جنریٹ کر سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے لوگ آ رہے ہیں بے روزگار ہو کے، وہاں سے آ رہے ہیں یورپ سے، ہم ان سب لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں۔ یقیناً انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین، جناب حسن بخشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
ہمہ وقت شریک رہے ہیں اس پورے پیکج کے اندر جو کہ پاکستان کی ترقی کا پیکج ہے. یہ قومی مشن ہے. کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس پہ اگر عمل درآمد ہو گیا ہے اس کی روح کے مطابق اسی انداز سے جیسا کہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا, اکانومی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. وزیر اعظم پی ٹی آئی کے لیے اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان کے 2 سال کے بعد یہ جو چیز سامنے آئی ہے یقیناً ان کے اگلے 3 سال کو سرخرو کر دے گی, اس پوری حکومت کو سرخرو کر دے گی. پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے اس میں بہت امپورٹنٹ نجات کا اور اکنامک ریوائیول کا فارمولا موجود ہے. اس پر مزید گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ہی